آپ سعودی عرب جاؤ حج کرنے کے لیے، سعودی عرب جاؤ آپ کمانے کے لیے جاؤ۔ 2012 میں حج کرنے گیا تھا، قربان جاؤ، اللہ اکبر کبیرہ، سعودی عرب میں کوئی بے نمازی نہیں ملے گا، کوئی بے نمازی نہیں۔ پولیس ہو چاہے افسر ہو، وہاں کی پولیس جو ڈیوٹی کرتی ہے نا، جو پولیس ڈیوٹی کرتی ہے، ہمیشہ گاڑی لے کے گھومتے رہتی ہے وہاں کی پولیس، قربان جاؤ، جیسے ہی نماز کا وقت ہو گیا، جوتا پہن کر ہی، سر پہ ٹوپی نہیں ہے، وردی پہنا ہوا ہے، جوتا پہن کر ہی نیت باندھ کر کھڑا ہو جائے گا۔ اور سنو، نماز کے وقت میں کچھ سپاہی لوگ گاڑی لے کے گھومتے رہتا ہے کہ کون نماز نہیں پڑھ رہا ہے، دکان ہے، اب بڑا سسٹم لگا وہاں کا، قربان جاؤ۔ اللہ دولتوں کی بارش وہاں نازل کیوں نہیں کرے گا بھائی؟ اللہ بارش کیوں نہیں کرے گا دولت کا؟ سونا چاندی وہاں سے نکلتا ہے، ارے سونے کا کھان ہے سعودی عربیہ میں، مدینہ میں۔ سونا وہاں نہیں ہوگا تو کہاں ہوگا؟ یہاں ہوگا۔ ہندوستان میں کوئلہ ہے، سونا نہیں ہے۔ سونے کا پہاڑ ہے سعودیہ میں، سونے کا پہاڑ ہے، اللہ نے سونے کا پہاڑ بنایا ہے۔ وہاں کی گورنمنٹ سونے کا پہاڑ توڑ توڑ کر سونا کا کہتے ہیں کہ وہاں کی گورنمنٹ سرکار بیچتی ہے۔ اور قربان جاؤ، تو پولیس گھومتی ہے، دیکھتی ہے کہ کون نماز پڑھ رہا ہے کون نماز نہیں پڑھ رہا ہے۔ اور معلوم ہو اذان ہونے کے بعد کوئی دکاندار اپنی دکان میں نہیں بیٹھتا ہے۔ اور قربان جاؤ، مسجد قریب ہے، مسجد چلے جائیں گے، مسجد اگر نہیں جا پاتے تو اپنی دکان میں نماز پڑھے گا۔ اگر کوئی بے نمازی مل گیا، اس کی اتنی ٹھوکیا وہاں کی پولیس کرتی ہے اللہ کہ پچھوارا پھلا دیتا ہے مار کے۔ ہاں میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو، یہ میں آپ کو جو سعودی عرب رہ کے آیا ان سے پوچھیے، آپ بتا دے گا۔ جو سعودی عرب رہ کے آیا ہے، مدینہ رہ کے آیا، اس سے پوچھو۔ اور قربان جاؤ، وہاں اگر کوئی آدمی شراب پیتا ہے، لاگ وہ شراب پیے لیکن نماز نہیں چھوڑتا، وہ نماز نہیں چھوڑے گا، نماز نہیں چھوڑے گا۔ اور قربان جاؤ، ہم لوگوں کو یہ حالت ہے، ہم لوگ پریشان ہیں، ہم لوگ دکھ میں زندگی گزار رہے ہیں، ہم لوگ مصیبت میں ہیں، لیکن قربان جاؤ پھر بھی ہوش نہیں آ رہا ہے، پھر بھی ہمیں ہوش نہیں ہے۔ اذان ہوتی رہتی ہے، ہم کام کرتے رہتے ہیں، اذان کی آواز کانوں سے ٹکراتی رہتی ہے، ہم فون سے بات کرتے رہتے ہیں۔ اذان ہو گئی، نماز کا وقت ختم ہوا، اللہ ہمیں توفیق نہیں دیا کہ ہم اپنی پیشانی کو زمین پر لگا دیں۔ بتاؤ، جو مسلمان ہوگا وہ نمازی ہوگا، جو مسلمان ہوگا۔ کافر اور مسلمان میں ایک فرق جو ہے صرف نماز ہے۔ کافر اور مسلمان میں کیا فرق ہے؟ ارے بولو بھائی، کیا فرق ہے؟ نماز۔ کافر اور مسلمان میں فرق صرف نماز کا ہے۔ کافر مشرک نماز نہیں پڑھتا ہے، مسلمان نماز پڑھتا ہے، یہی فرق ہے۔ اس لیے مسلمانوں، اس لیے میرے نوجوانوں، صرف جمعہ پڑھنے سے نہیں ہوگا۔ واہ، جمعہ پڑھے گا، خالی جمعے پڑھے گا، اب باقی نماز کون پڑھے گا؟ دادا بولو، کھانا 3 ٹائم چاہیے۔ یہ فیکٹری جو فیکٹری 3 ٹائم کھانا چاہیے، اور نماز پڑھے گا ہفتہ میں، تو کھانا بھی ہفتہ ہفتہ کھاؤ۔ اللہ کی نعمتوں کو 3 ٹائم کھاتے ہو، 4 ٹائم کھاتے ہو، اور اللہ کے آگے اپنی پیشانی کو جھکانے کا موقع 1 ہفتہ کے بعد آتا ہے۔ شرم کی بات ہے۔ ایک نوجوان جمعے کے دن وضو بنا رہا تھا بیٹھ کر کے، اس کا ایک ساتھی آیا، بولا رہا کی کرے جاؤ؟ بولا وضو بناؤ۔ بولا وضو چکر میں وضو ماں چھوڑی تو چل چل چل، لوٹا وہی چھوڑ دیا۔ بولا ٹھیک ہے بول رہا، اور مسجد چلا گیا۔ 1 رکعت نماز چھوٹ گئی، 1 رکعت نماز ملی، تو نماز کے بعد اپنے دوست کا شکریہ ادا کیا کہ بھیا تو ٹھیک ہے بول رہا، اگر وضو کے چکر میں رہتے تو 1 رکعت نماز نہیں ملتی۔ نماز ہوئی؟ ارے بولو نماز ہوئی؟ بیکار زندگی کو تو اپنی سوار لے، بیکار زندگی کو تو اپنی سوار لے، توبہ کا در کھلا ہے خدا کو پکار لے، توبہ کا در کھلا ہے خدا کو پکار لے، خدا کو پکار لے، اتنا ہی مجھ فقیر کے کاسے میں ڈال دے،
یا رب مدینے جانے کا رستہ نکال دے، یا رب مدینے جانے کا رستہ نکال دے۔ مسجد کے بغل میں ایک آدمی کا گھر تھا، اب وہ پالتا تھا بھینس۔ کیا پالتا تھا بولو؟ تو امام صاحب نے ایک دن ہاتھ پکڑا، دیکھیے بہت سارے لوگ ہیں یہاں پر ہمارے بیٹھے ہوئے، اچھا مسجد کے بغل میں گھر ہے لیکن پھر بھی نماز نہیں پڑھتا، یہ افسوس کا مقام ہے، یہ افسوس کا مقام ہے۔ ایک آدمی کی گائے مسجد میں گھس گئی۔ کیا گھسی بھائی؟ بولو بھائی، ارے ادھر دیکھیے بھائی، کیا گھس گئی؟ گائے گھس گئی۔ امام صاحب دیکھا کہ گائے مسجد میں آ گئی ہے تو امام صاحب لاٹھی لیے 4-5 لاٹھی گائے کو مارے، جب تک گائے والا پیچھے سے آ گیا تو امام صاحب سے جھگڑا کرنے لگا، اب میری گائے کو کاہے مارے؟ تو امام صاحب بولا کہ مردود، گائے مسجد میں آ گئی، گوبر کر دے گی تو مسجد ناپاک نہ ہو جائے گی؟ تو گائے والا بولا کہ حضرت یہ تو جانور نہ ہے، اس لیے مسجد میں آ گئی، ہم کو کبھی مسجد میں دیکھے آپ؟ بولا کہ ہاں بات تو صحیح ہے، یہ جانور ہے اس لیے مسجد میں آ گئی، ہم کو کبھی مسجد میں دیکھے؟ یہ مسلمانوں کا حال ہے۔ قربان جاؤ، آج ہم کوٹے جا رہے ہیں، آج ہم پیسے جا رہے ہیں اور مسجدیں ہم سے چھینی جا رہی ہے، تمہیں ہوش ہے؟ قربان جاؤ نوجوانوں، کام چھوٹتا ہے چھوڑ دینا، بزنس میں نقصان ہو رہا ہو لینے دینا، لیکن سجدہ کبھی نہ چھوڑنا، نمازوں کو کبھی نہیں چھوڑنا۔ اور قربان جاؤ، کلکتے میں جیش محمد علی، یہ کپڑے والا ہے، ایک کپڑے والا ہے، جانتے اس کی کئی برانچ، کئی دکانیں ہیں، اچھا بڑی بڑی دکان ہے کپڑوں کی۔ قربان جاؤ نوجوانوں، یہ مسلمانوں کے لیے سبق ہے، ہم لوگوں کے لیے سبق ہے۔ جب اذان کی آواز آتی ہے نا، مسجد سے اذان کی جب آواز آتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، قربان جاؤ، کیا نوکر ہے یہ کپڑے کا گٹھری لے کے نوکر آ رہا تھا گراہک کو دکھانے کے لیے، اٹھا کے چل رہا تھا، اذان کی آواز آئی نا وہیں کھڑا ہو جائے، ہلے گا نہیں، گٹھری لے کے کھڑا ہے، ہلے گا نہیں، جب تک اذان ختم نہیں ہو جائے گی وہ گٹھری کو نیچے نہیں رکھے گا۔ اور سنو، جیسے ہی اذان ختم ہوئی، نوکر بھی، اسٹاف بھی، مالک بھی مسجد کی طرف دکان ایسی کھلی چھوڑ دیا۔ بھائی گاہک بیٹھا ہوا ہے، لاکھوں روپے کا کپڑا لے گا، گاہک بیٹھا ہوا ہے، پہلے کپڑا دے دو۔ تو سنو، جیس محمد علی کا کہنا ہے کہ گراہک 1 لاکھ کا ہو، یہ کروڑ کا ہو، جب تک ہم نماز نہیں پڑھ لیں گے سودا نہیں بیچیں گے۔ یہ نا ایمان ہونا چاہیے، یہ مسلمان کی پہچان ہے، یہ مسلمان کی پہچان ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بچوں، میرے بزرگوں، میرے بچوں نماز پڑھ کر دیکھو، قسم خدا کی اللہ زندگی بدل دے گا۔ نماز پڑھ کر دیکھو میرے بچوں، اللہ تیری زندگی بدل دے گا، اللہ تیرے چہرے پہ نور پیدا فرما دے گا۔ نماز پڑھ کر دیکھو، اللہ تیری گھر کے اندر میں رونق پیدا فرما دے گا۔ نماز پڑھ کر دیکھو، انشاءاللہ اللہ تیرے بچے کی زندگی بدل دے گا۔ نماز پڑھو، کوئی دعا رد نہیں ہوگی، اللہ تیری دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا۔ نماز کچھ مانگتی نہیں ہے، نماز تو دینا چاہتی ہے۔